وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پہلا قتل تھا، قابیل نے سیکھا کہاں سے؟ ہر چیز نہیں آ رہی ہے، کھانا نیا، پینا نیا، پہننا نیا، قتل اتنا بڑا کام تھا، کس طرح سیکھا؟ یہ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کے الفاظ ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے دل نے اس کو اس بات پہ مجبور کر دیا، اس طرف لگا دیا، اور پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر وہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان پانے والوں میں سے۔ کس قدر نقصان ہوا ادھر دیکھتے ہیں ابھی کہ کتنے نقصان ہوئے۔ اس سے پہلے یہ بات دیکھ لیں کہ قابیل کے دل نے ترغیب دی اس کو، اور دل پہ قبضہ کس کا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتا، اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی دی ہوئی تعلیمات، باپ نبی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام، اگر ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا تو دل ایسا بے قرار نہ ہوتا، دل ایسا سرکش نہ ہوتا۔ دل اس کا مائل ہو گیا شیطان ابلیس کی طرف۔ ابلیس کا کام ہی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر باہر سے نہیں آتا۔ ابلیس کا ٹھکانہ اندر موجود ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح خون گردش کرتا ہے نا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجرى الدم، جس مدار میں خون ہے اس مدار میں ابلیس تمہارا دوڑ بھاگ رہا۔ تمہارا دشمن باہر سے نہیں آئے گا، اندر تمہارے موجود ہے، تو اندر کے دشمن سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور قابیل نہیں بچا، اسی لیے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ۔ جب وہ قتل کے درپے ہو گیا تو امام رازی کہتے ہیں تفسیر کبیر میں، انہوں نے کہا کہ اس کے سامنے ابلیس ایک پرندہ لے کے آیا، اور اس پرندے کو اس نے پتھر سے مارا تاکہ وہ اس طرح عمل کرے اور قتل کر دے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ پرندے کی بجائے وہ جانور لکھتے ہیں، لیکن جانور اور پرندہ خاص فرق نہیں ہے، وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی جاندار ہے۔ ایک جانور لایا اور پتھر پر رکھ کے اس کو مار دیا، ایک پتھر پہ سر رکھا، دوسرے پتھر اوپر سے مارا، اس طرح مارا۔ اور قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا جس طرح اس کو بتایا گیا تھا۔ تو علامہ ابن کثیر نے ذرا اور طرح سے لکھا ہے واقعہ، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ کہ شیطان اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے درپے ہوا، اب اس کو مارنے لگا، مکے مارنے لگا، کبھی سر پہ کبھی پسلے میں، بات بن نہیں رہی۔ ابلیس نے کہا کہ میں تو ناکام ہو جاؤں گا اگر اس نے قتل نہ کیا تو پھر وہ پتھر پکڑ کے لاتا ہے۔ وہ پتھر لایا اور لا کے قابیل کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا یہ مار۔ اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے تیار کیا، اس نے ہتھیار بھی دیا، یہ سارے کام ابلیس نے کروائے اور پوری اپنی رہنمائی میں باقاعدہ قتل کروایا۔
تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب ابلیس کی چال دیکھو۔ ابلیس قتل کروانے کے بعد ہوا کے پاس چلا گیا، جا کے کہا پتہ چلا تمہیں تمہارے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اب اس کو پتہ نہیں قتل کیا ہوتا ہے، ہوا نے لفظ پہلی بار سنا، اس نے قتل کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے بتایا اب وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ حرکت کر سکے گا، پورا نقشہ بتایا۔ پھر اس نے اچھا وہ مر گیا ہے، زندہ نہیں رہا۔ تو یہ سن کر جب اس کو پتا ہو گیا یقین ہو، پھر وہ رونا شروع کر دیا، ہوا رونے لگی، بیٹا قتل ہو گیا، اور پیارا بیٹا قتل ہو گیا، فرما بردار بیٹا قتل ہو گیا، اب روئی جا رہی ہے۔ اسی اسنا میں آدم آئے، اوپر سے جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہوا کیوں رو رہی ہے؟ وہ چپ رہی، پھر پوچھا، پھر وہ چپ رہی۔ تو آپ اس کو اگر خوبصورتی سے دیکھیں نا واقعے کو، تو کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کئی فطرتیں، کئی جبلتیں سامنے آ رہی ہیں، انسان کس طرح تجسس کرتا ہے، کس طرح سوال کرتا ہے۔ اب مرد کا پوچھنا، خاوند کا پوچھنا اور عورت کا صحیح طرح جواب نہ دینا، یعنی عورت ایک دو دفعہ پوچھنے پر بھی نہیں بولے گی، جواب ذرا دیر سے دے گی، اور دوسرا ویسے بھی رونے میں مصروف تھی۔ جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو آدم نے کہا تو اور تیری بیٹیاں روتی رہیں، میرا اور میرے بیٹوں کا اس سے رونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے فطرت بھی بتائی جا رہی ہے، طبعی فطرت، کہ عورت زار و قطار میں زیادہ طاق ہے، زیادہ آگے ہے، اور مرد ذرا پیچھے، اور مرد کا صبر و تحمل بھی زیادہ دکھایا گیا، اور پھر مرد باریک بینی سے پہلے واقعات کو دیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ یہ میں عورت کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن واقعات ایسے ہیں، ایسی تو نہیں کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ قرآن، شریعت، اسلام، اسلامی قواعد فطری ہیں، انسان کی فطرت کے مطابق بنائے گئے۔ تبھی یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں اسلام، صرف اسلام پسند نہیں، اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے، پھر وہ مار نہیں کھاتا، پھر وہ نکما اور نااہل انسان نہیں رہتا، پھر وہ کامیاب انسان ٹھہرتا ہے۔ تو یہ سارے واقعے میں جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ قرآن نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قاتل قابیل ہو گیا نقصان پانے والوں میں۔ تو کیا کیا نقصان اس کے ہوتے ہیں؟ نقصان کیا ہوتے ہیں اس کے کہ پہلا نقصان تو یہ ہے اللہ قابیل نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا۔ جس شخص کے ساتھ اللہ ناراض ہو گیا پھر برکتیں رحمتیں سب اٹھ گئیں، پھر چین سکون زندگی کا برباد ہے، دنیا کی زندگی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد ہے، دائمی زندگی بھی اس نے اپنی برباد کر لی، اللہ کی ناراضگی اگر ہوئی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوا؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور والدین کی نافرمانی۔ جو شخص اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھے، وہ والدین جو لمحہ بلمحہ بغیر کسی وجہ و سبب کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بغیر طمع و لالچ کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے نوالے نکال کر اپنا حصہ
بڑے شوق سے قربان کر دیتے اپنے اولاد کے لیے. ہماری اولاد کو پریشانی نہ، ان والدین کو ناراض کر لیا اور نافرمان بن گیا. اور پھر اللہ کی سزا کیا؟ جہنم کی آگ، ظالموں کا ٹھکانہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی بن گیا. کس قدر امتیاز ہے کہ آدم کو رب نے بنایا اور اس کو اتنا سجایا سنوارا، پھر اس کی اولاد کو اتنے اعزازات دیے، وہ سارے اعزازات پس پش ڈال کر وہ جہنمی بن گیا. کتنا بڑا نقصان ہے، من الخاسرین. اور پھر ایسا جرم کیا، اس ضد میں، انا میں، جہالت میں، اس لڑکی سے نکاح کے لیے ضد میں اڑ کر پورے خاندان سے کٹ گئے. خاندان سے بھی کٹ گیا نا. پھر کس طرح ایک قاتل اور ظالم خاندان میں رہ سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کی دوستی کی بجائے ابلیس کی دوستی اس نے اختیار کی. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ شیطان کو بندہ دوست بنا لے. اسی لیے قرآن نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان پانے والوں میں ہو گیا. تو اس سے بھی آخری نقصان کی بات ہم کر رہے ہیں. نقصان کیا کیا ہوئے اس کے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان ظلم کے ساتھ قتل نہیں کی جاتی الا علی ابن آدم الاول کفل من دمہا. ہر قتل جو بھی وہ کرتا ہے جب ہوگا، اس قتل کا بوجھ سب سے پہلے قاتل ابن آدم پر ہوگا. اس کے برابر کفل، اس کے برابر. آج ایک قاتل ظلم، جبر، جہالت، انا کے ساتھ قتل کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے، وہ تو مجرم ٹھہرے گا، سزاوار ٹھہرے گا. اس کا بوجھ ابن آدم پہ بھی ہوگا، یعنی قابیل پہ بھی. نبی کریم، اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ہمیشہ قیامت تک کے لیے بوجھ اس نے اپنے اوپر ڈال لیا. فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے، جس نے قتل ایجاد کیا، اس کی بنیاد رکھی. یہ مسند احمد کی 383 نمبر حدیث ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے.